نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سبحان اللہ۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جو شخص اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے تو ظاہری طور پر واقعی یہ بڑی سعادت کی موت ہے، اور اس کے باطنی کیفیات اللہ کو معلوم ہے۔ دیکھیں، موت کے وقت کی دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک وہ کیفیت ہے جو ظاہری طور پر دوسرے محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایک وہ کیفیت ہے جو جانے والا مردہ خود محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہری کیفیات اور باطنی کیفیات جو وہ مردہ محسوس کر رہا ہے، دونوں کا ایک جیسا ہونا یقینی اور ضروری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے، لیکن ظاہری طور پر جو نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اگر وہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی موجود ہو، جیسا کہ یہ قرآن پڑھنا، یہ بہت ہی بڑی علامت ہے، بہت ہی بڑی نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت کی موت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اصل میں کرنا یہ چاہیے، موت اور موت کے وقت کی کیفیات یہ اپنے بس میں نہیں ہے۔ جس وقت موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے تو اس وقت کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت آدمی ایک آٹومیٹک پروسیس کے اندر پھنس چکا ہوتا ہے اور اسی میں سائیکل میں اس نے آگے چلے جانا ہے، واللہ عالم کیا کیفیت ہے۔ لیکن جو عادت اس نے زندگی میں بنائی ہوئی ہے، وہ عادت وہاں پہ ریپیٹ ہونا یہ عین ترین قیاس ہے۔ جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے کی فکر ہو، وہ اپنی زندگی کلمے کے ورد میں گزارے۔ جس کو مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب ہونے کی فکر ہو، وہ اپنی زندگی قرآن کی تلاوت میں گزارے۔ لہٰذا جس شخص کی جس طرح کی زندگی گزرے گی، اسی طرح کی اس کو موت کی کیفیات کا میں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا جو خاتمہ بالایمان ہو، آمین۔ اور مرتے وقت ہم سب کی زبان پر اسی طرح کے الفاظ ہوں۔ ينفقون نفقة صغيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ولا الذين يقتلوا في سبيل الله